السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمن کا بوڑھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے یمن کے اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا جس نے انہیں ایسی بات کہہ دی تھی کہ وہ حیران رہ گئے تھے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بوڑھے نے مسکرا کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، پھر اس کے لب ہلے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، تم ہی وہ آدمی ہو جس کی آسمانیں کتابیں خبر دے رہی ہیں، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں بوڑھے کی باتوں پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تجارت کے لیے اکثر دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تھے۔ اس بار وہ تجارت کے لیے ملک یمن میں آئے ہوئے تھے۔ یہاں ایک بوڑھے سے ان کی ملاقات ہوئی جو آسمانوں کتابوں کا عالم تھا۔ اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی کہا، میرا خیال ہے کہ تم سرزمین حرم کے باشندے ہو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اقرار میں سر ہلایا اور کہا، ہاں میں حرم کا باشندہ ہوں اور قریشی ہوں۔ یہ سن کر بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تم قبیلہ بنی تیم سے تعلق رکھتے ہو کہ؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اچھل پڑے، بھلا اس بوڑھے کو کیسے پتا کہ ان کا تعلق بنی تیم سے ہے؟ انہیں بوڑھے کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تم نے میرے بات کا جواب نہیں دیا، بوڑھے نے ابوبکر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں تیم بن مرہ کے خاندان میں سے ہوں۔ یہ سنتے ہی بوڑھا خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ وہ اپنے جوش پر قابو پاتے ہوئے بولا، بس اب صرف ایک نشانی دیکھنا باقی رہ گئی ہے، تم ذرا اپنا پیٹھ تو دکھاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بوڑھے کو عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بولے، پہلے بتاؤ کہ بات کیا ہے، پھر تمہاری بات مانوں گا۔ بوڑھے نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا آسمانی علم کہتا ہے کہ حرم میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس نبی کے دو شخص مددگار ہوں گے، ایک بوڑھا اور ایک نوجوان۔ بوڑھے کا حلیہ تم سے ملتا جلتا ہے، اس کے پیٹھ پر سیاہ تل اور بائیں ران کے ایک خاص نشان ہوگا۔ رہا وہ نوجوان تو وہ خطروں میں بہلول گھسنے والا اور مشکلوں کو حل کرنے والا ہوگا۔ اب تم اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر دکھا دو تاکہ میں وہ تل دیکھ سکوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو وہ بوڑھا اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کہنے لگا، رب کی قسم، تم ہی وہ آدمی ہو جس کی آسمانی کتابیں خبر دے رہی ہیں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس نبی پر ایمان لے آنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے۔ یہ بوڑھے یمنی کی باتیں ان کے دل پر گڑ رہی تھیں۔ وہ حیران تھے کہ اللہ کا وہ آخری نبی کون ہوگا؟ ان کے ساتھیوں میں سے وہ کون ہے جن کے سر پر اللہ تعالیٰ رب نے نبوت کا تاج سجانا ہے؟ وہ اس بارے میں جتنا سوچتے ان کا ذہن الجھتا چلا جاتا۔ بوڑھا یمنی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف مسکرا دیتا، پھر اس کے لب ہلے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ، تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا جب تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا۔ میں ان کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا ہے، یہ قصیدہ ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک قصیدہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بوڑھے یمنی سے اجازت لے کر اپنے سرائے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا ذہن بھی ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ انہیں بوڑھے کی یمنی کی باتیں سچ لگ رہی تھیں۔ سرائے میں آ کر انہوں نے اپنا سامان درست کیا۔ صبح انہوں نے قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہونا تھا۔ دوسرے دن پو پھٹتے ہی قافلہ مکہ جانے کے لیے تیار کھڑا رہا تھا۔ تمام تاجر خوش تھے کہ انہوں نے یمن میں اپنا سامان تجارت خوب منافع پر بیچا تھا۔ اب وہ اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ بوڑھے یمنی کی باتیں بار بار ان کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیے، اس مبارک ہستی سے ملنے کے لیے جس سے وہ پچھلے 28 سال میں کئی بار مل چکے تھے۔ جب ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو وہ حیران رہ گئے۔ آج اس مبارک چہرے میں کوئی عجیب سی بات تھی جو وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ہٹ کر قدموں پر جم گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی کہا،
ابو بکر: اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ یمن کا بوڑھا جس سے تم مل کر آئے ہو وہ میری نبوت کی دلیل ہے، اس نے میرے لیے اشعار کا تحفہ بھیجا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور دھیمے لہجے میں پوچھا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے یہ خبر اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے، جو نبی کے پاس وحی لاتا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور بولے: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ کہہ کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔